خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights of various meetings graced by Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz this week, including a meeting with the former president of Ghana. In addition, beloved Huzoor presided over a mulaqat with Nasirat and Lajna members from Germany. Also on Monday, Huzoor graciously granted an audience to councillors from Hampshire. We begin with Sunday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with Lajna and Nasirat members from Germany. Last Sunday, over 70 members of Nasirat, along with some Lajna members who had travelled especially from Germany, had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih in the MT studios in Islamabad. The mulaqat began with tilawat and German translation, and after presenting a report of their trip, the Nasirat had the opportunity to ask questions about their faith and issues affecting the Nasirat. میرا سوال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں وہ اہمیت کیسے دے سکتی ہوں جس کا وہ حقدار ہے؟ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہیں سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا. جی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دوسرے لوگوں کے جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو سمجھتے ہو کہ بہت کچھ دینے والے ہیں، وہ تو کچھ نہیں دیتے. رب العالمین میں ہوں، میں رب ہوں تمہارا، میں تمہیں پالنے والا ہوں. میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے لیے انتظام کیا. جب پیدا ہونے والی تھی تمہارے ماں کے ذریعے تمہارے دودھ کا انتظام کیا، پھر تمہاری پرورش کرنے کے لیے تمہاری ماں کا انتظام کیا جو تمہاری نگہداشت کرتی ہے. پھر اس نے ہر طرح تمہارا خیال رکھا. پھر تمہارے ماں باپ نے تمہاری تعلیم کا خیال رکھا، تمہیں پڑھنے کی توفیق کے لیے کوشش کی. اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پڑھنے کی توفیق دی. تو یہ چیزیں یاد رکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے. اور رب ہے تو اس کا میں شکر گزار بنوں. جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے وہی عبادت ہے. جو وہ شکر گزاری کرو گی تو اللہ میاں نے کہا اچھا میری شکر گزاری کرنی ہے تم نے، تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کیا کرو. تم یوں کرو کہ 5 وقت نمازیں پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جہاں مسنون دعائیں یا قرآنی دعائیں ہیں اس کے علاوہ میرے سجدے میں جا کے رکوع میں جا کے میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر تمہاری پرورش کا انتظام کیا، تمہیں پالنے کا انتظام کیا، تمہارے ماں باپ تمہیں دیے اچھے جو تمہاری تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں، تمہارے کپڑوں کا بھی لباس کا بھی خیال رکھتے ہیں، تمہارے آنے جانے کا خرچہ بھی انہوں نے دیا. اب یہاں آئی ہو نا، پیسے انہیں سے لے کے آئی ہو نا. تو اس طرح پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس جب یہ خیال آئے گا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہیں تو اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا ہوگا اور اللہ کی شکر گزاری بھی زیادہ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے، قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52 کے مطابق ہمیں عیسائیوں یا یہودیوں کو دوست کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ سارا قرآن شریف پڑھو، صرف ایک آیت نہ پڑھو. اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، مومنوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور آسن دین جو ہے سب سے بہتر دین تمہارے لیے پیدا کیا. اور اگر تم خوف کے مارے ان کو دوست بناؤ گے تو تم غلط کرو گے. دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ مومنوں سے پرے ہٹ کے ان کو دوست بنا لو، مومنوں کی باتیں نہ مانو، قرآن کریم کی بات نہ مانو، دین کی بات نہ مانو، جماعت جو تمہیں کہتی ہے وہ اچھی باتیں نہ مانو. اور کو میری سہیلی جو تھی نا اسکول میں وہ یہ باتیں کہتی تھی، چاہے وہ سہیلی کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو مانتی نہیں ہے، نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو عمل کرتی ہے. وہ عبادت کرنے وہ جاتے نہیں، دین کو وہ چھوڑ بیٹھے ہیں. تو جب تم دوست بناؤ گے
تو ان کی دوستی کا اثر تمہارے پہ ہوگا، پھر تم بھی دین سے دور ہٹتے جا رہو گے۔ ویسے تو اللہ میاں نے منع نہیں کیا، اگر تم دوست بناؤ گے، واقف بناؤ گے، قریب تعلق کرو گے تبھی تم تبلیغ کر سکتی ہو نا ان کو۔ جب تم ان سے دور دور رہو گے، ہائے 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 میرے قریب نہ آنا، ہاں، تو پھر تم تبلیغ کس طرح کرو گی؟ تو اللہ میاں کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور خوف زدہ نہ ہو کسی سے۔ سارا پڑھو نا اگر تمہیں یہ پتہ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی فتح دینی ہے، تم نے ہی کامیاب ہونا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا والے کامیاب ہو جائیں گے، آخر کامیابی تمہاری ہے۔ اس لیے ان برے لوگوں سے بچو۔ ایک دفعہ ایک سکھ آیا غالباً حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ میں دین سے دور ہٹ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جس کرسی پہ بیٹھتے ہو نا اسکول میں، اکٹھے بیٹھتے ہو یا کالج میں، تم اپنا ڈیسک چینج کر لو، اپنی چیئر تبدیل کر لو، تم پیچھے کسی اور کے ساتھ بیٹھو جو اچھا دیندار ہے۔ تھوڑے دن کے بعد اس نے آ کے پیغام دیا کہ ہاں میں نے جب اپنا کرسی تبدیل کر لی ہے، اپنی سیٹ بدل لی ہے اس سے، اب میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، تو میرے خیالات دوبارہ جو ایتھیس خیالات ہو رہے تھے، دہریہ خیالات ہو رہے تھے، خدا کو نام ماننے کے خیالات ہو رہے تھے، دین سے دور ہونے کے خیالات آ رہے تھے، وہ سب ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ جو میرا جو کلاس میٹ ہے جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں وہ دیندار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم برے لوگوں کو دوست بناتے ہو وہ تمہارے پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، نہ بھی کوئی بات کریں تب بھی لاشعوری طور پہ تم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایسے دوست بناؤ جو اچھے ہوں، دیندار ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں۔ بعض لوگوں میں دین نہیں ہوتا لیکن اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، تمہیں تنگ نہیں کرتے ہیں، اسکول میں بلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں مراد یہ ہے دوست نہ بناؤ کہ برے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور ان لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں جو کافر ہیں، وہ ان میں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بت پرست ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں دین سے ہٹا دیں اور تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن دوسری جگہ پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کو دوست بناؤ، ان کو تبدیل کرو، جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تبلیغ کرو، اتنے دوست بناؤ ان کو کہ تمہارے وہ ایسے دوست بن جائیں گے جیسے کہ وہ تمہارے بہت گہرے خونی رشتہ دار ہیں، ولی حمیم، گہری دوستی ہو جائے گی ان سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک سے دوستی بند ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سے دوستی نہیں کرنی جن کے اخلاق برے ہیں، جو مورلی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پھر تمہیں بگاڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اچھے لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، چاہے وہ مذہب نہیں بھی تمہارا مانتے تب بھی ان کو دوست بنا لو، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے تمہارے قریب آئیں گے۔ جب تمہارے قریب آئیں گے تو پھر تمہیں تبلیغ کا رستہ کھلے گا، پھر ان کو تبلیغ کر کے تم دین کی باتیں سکھا سکو گی۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دوست نہیں بنانا، یہاں مراد یہ ہے کہ ایسے کافروں کو جو تمہیں دین سے دور ہٹانے والے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ میرا سوال ہے کہ جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، کیا فوت ہونے کے بعد قبر میں یہ محسوس ہوگا؟ قبر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو انسان قبر میں ہی ہوتا ہے نا، تو ایک ظاہری طور پہ ایک مثال دی ہوئی ہے، حساب کتاب تو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، روح تو آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس قبر کے عذاب سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے سوال جواب زیادہ نہ کرے، اور ہمارا جسم تو قبر میں پڑا ہوا ہے لیکن ہماری روح سے اس طرح کا سلوک کرے کہ سزا نہ ملے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری عبادت کرو، اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اچھے اخلاق دکھاؤ، دوسروں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، ہیں تو تم ان کا خیال رکھو، اور لوگوں سے اچھی طرح ملو، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادت کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی جب حق ادا کر رہے ہوگے اور بندوں کا ادا کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کو بھی سزا دینے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے لیکن پھر بھی خوف رہتا ہے کہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، ہمارے سے کوئی ایسا سوال نہ کرے مرنے کے بعد جس سے ہمیں، یہ ایک میٹافور ہے، تمثیلی بات ہے، مثال دی ہوئی ہے
کہ قبر میں انسان جاتا ہے تو انسان کی جسم قبر میں ہوتا ہے, روح تو نکل کے آسمان پہ چلی جاتی ہے اسی وقت. عذاب ملنا ہے تو اس روح کو ایک نیا جسم اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کو عذاب ملتا ہے, اس جسم کو تو عذاب نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یہ تو یہیں رہ گیا. تو ایک مثال دی ہوئی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے قبر کے عذاب سے, کہ جب تم مر گئے قبر میں چلے گئے تو پھر وہاں سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سزا اس قبر میں نہیں مل رہی ہوتی, سزا تو اس روح کو مل رہی ہوتی ہے جو تو اوپر چلی جاتی ہے. لیکن اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قبر سے دے دی, کیونکہ تم صرف قبر کے جسم کو جانتی ہو. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, ہمارے سے ایسا حساب کتاب نہ لے جس سے ہم پریشان ہو جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور انور خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو حضور کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں تب بھی وہی کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں تب بھی وہی کرتے ہیں. خوش ہوتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا. ٹھیک, چلو. میرا سوال یہ ہے کہ میری کلاس فیلو کہتی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کو برابر نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کو کیوں نہیں؟ عورت کو کیوں نہیں؟ اس کو کہو عورت کو 4 شادیاں کی اجازت مل گئی تو عورت تو پریشان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی فطرت کے مطابق طاقت دی ہوئی ہے, اور جو شادیاں ہیں وہ کئی مقصد کے لیے باز دیا ہوا ہے, کھلی چھٹی نہیں دی ہوئی مردوں کو. مرد کہتے ہیں جی ہمیں 4 شادیوں کی اجازت مل گئی, اس طرح 4 شادیوں کی اجازت نہیں, بڑی کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اگر دین کی ضرورت کے لیے ضرورت ہو سب سے پہلی ہے, جس طرح انبیاء کو ضرورت ہوتی ہے, وہ زیادہ شادی کر دی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دین کے پھیلانے کے لیے. تبھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا آدھا علم عائشہ سے سیکھو. اتنی امپورٹنس دے دی عورت کو کہ آدھا علم دین کا جو تھا وہ عورت سے سیکھنے کو کہہ دیا مردوں کو بھی. یہ امپورٹنس نہیں ہے, عورت سے زیادہ امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے. ہاں, شادیاں اس لیے کیں تاکہ دین کو پھیلانے میں کردار ادا کرتی ہے عورت, کیونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, ان کی تربیت کے لیے زیادہ اچھی. ایک تو پہلی بات. پھر بعض دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی عورت کی, تو اولاد کے لیے پھر عورت کی اجازت سے شادی کر سکتا ہے وہ. تو یہ وجوہات ہوں قائم تو تب ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو. حضرت مسیم علیہ السلام نے بڑا واضح لکھا ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ مرد کسی وقت شادی کر سکتا ہے میرا خامن دوسری, تو وہ شادی سے پہلے لکھوا لے اس سے کہ تم میرے علاوہ کسی سے اور شادی نہیں کرو گے, چاہے میرے اولاد ہو یا نہ ہو, چاہے میں بیمار ہوں یا نہیں بیمار ہوں, تو تم شادی نہیں کرو گے جب تک میں زندہ ہوں. تو وہ مرد پابند ہے کہ بانڈ جو اس نے لکھا ہوا اس کو پابندی کرے. یہ شرط رکھی جا سکتی ہے, شادی سے پہلے ہی شرط کر لو کوئی شادی نہیں کرے گا مرد, کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ گار ٹھہرے گا. ٹھیک ہے, عورت کی فطرت ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہ اس طرح شادیاں کرے, اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا. اس کی ایک اور فطرت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ یہی چاہتی ہے کہ ایک خامند ہو اور اسی سے محبت ہو. لیکن مرد کے فطرت میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں, تبھی عورتیں کم دوستیاں کرتی ہیں, مرد زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. 2 عورتیں بھی ہوتی ہیں خراب کرپٹ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شادی شدہ خامدوں کے علاوہ بھی دوستیاں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے باہر. یہی تمہارے معاشرے میں نظر آتا ہے, اس سے برائیاں بھی پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 شادیاں کر لو تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ گناہوں میں پڑو. لیکن عورت کی فطرت میں کسی عورت سے تم پوچھ لو, انٹرویو لے لو جا کے, جب تم 15 سال کی ہو جاؤ گی نا, پھر تم جانا کسی سے پوچھ لو عورت سے کہ تم چاہتی ہے کہ تمہارے 2 خامند ہوں, وہ تمہارے منہ پہ چپیٹ مارے گی. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن مرد نہیں یہ کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے جو انسان کی, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا. جو فطرت ہے ہی نہیں انسان کی, وہ اس کو کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی اس کے باوجود بھی دنیا میں ایسے قبیلے ہیں, انڈیا کے بعض ریموٹ علاقوں میں یا بعض آئی لینڈز ہیں ان میں, کہ جہاں عورتیں حکومت کرتی ہیں اور عورت کے 2-2 3-3 خامند ہوتے ہیں.
ہیں. ابھی بھی دنیا میں تو اس طرح قائم ہے, لیکن اللہ کہتا ہے یہ فطرت نہیں ہے تمہاری. اور وہ تنگ ہی آئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگتا اولاد کس کی ہے, پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. مرد کے تو اولاد کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی اولاد ہے. عورت کی کئی شادیاں ہوگی تو پتہ نہیں لگے گا کس کے بچے ہیں, اس مرد کے ہیں کہ اس مرد کے ہیں کہ اس مرد کے ہیں. پھر ایک فساد پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر پراپرٹی کا جہاں سوال آئے گا وہ کہے گا مجھے بھی دو, مجھے بھی دو, مجھے بھی دو ہیں. تو ان جھگڑوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فطرت جو ہے انسان کی, اور ہر جانور میں فطرت ہے, یہ اس فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق دیا ہے, لیکن اس میں شرطیں لگا دی ہیں. ان شرطوں پہ پورا اترو گے تو ٹھیک, نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے. چلو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جو آپ کے اوپر اتھارٹی رکھنے والا ہو, جیسے کہ والدین یا پھر ٹیچر, ان کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا یا اختلاف ہو تو اس صورت میں مجھے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے, خاص طور پہ جب ہم دونوں کو لگ رہا ہو کہ ہمارا نظریہ درست ہے. بات یہ ہے, تمہاری عمر کیا ہے؟ میں 15 سال کی ہوں. 15 سال کی ہو. تمہارا تجربہ 15 سال کا ہے صرف, بلکہ 7 سال نکال دو تو 9 سال کا تجربہ ہے. اور تمہارے ٹیچر جو ہیں یا تمہارے والدین جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں, ان کا ایکسپیرینس تمہارے سے زیادہ ہے. تو ایکسپیرینس کاؤنٹ ہو کے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اور اس کے لیے کوئی آرگومنٹ بھی ہونا چاہیے نا, کوئی دلیل دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہے اور تمہاری بات صحیح بھی ہو تو وہ غلط کہتے ہیں, تو تم ان سے کہو مجھے ثابت کر دیں تو میں مان لیتی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے برائے آرگیو کرنے کے, صرف فار دا سیک آف آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے آرگیومنٹ. ان کو کہو کہ مجھے سمجھا دیں. اور اگر پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں, اگر کوئی اصولی بات ہے تو پھر وہ کہیں گے نہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر کہو میں بھی دعا کرتی ہوں, آپ بھی دعا کریں. پھر جو ہمارا فیصلہ ہوگا, جو میرے دماغ میں اگر آ گئی بات تو میں مان لوں گی آپ کی بات, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. پھر تو مختلف معاملات ہوتے ہیں, کس معاملے میں آرگیو کرنا ہے. کوئی نظریاتی بات ہے, کوئی رشتے کی بات ہے, تو یہ تو ایک جنرل سوال ہے نا کہ اگر وہ کہیں کہ یوں ہے تو ہم کہیں یوں ہے. بعض دفعہ کوئی رشتہ آتا ہے کسی لڑکی کا, والدین کہتے ہیں یہ رشتہ اچھا تم کر لو, لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تسلی نہیں, میں نہیں کروں گی. وہ تمہیں آرگیو کرتے ہیں تمہارے ساتھ کہ نہیں ضرور کرو, تو اس پہ تم کہہ سکتی ہو اچھا پھر میں دعا کروں گی, دعا کے بعد میری تسلی ہوگی تو میں کروں گی, نہیں تو نہیں کروں گی. رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم اپنے رشتے کا انکار کرو یا اقرار کرو. لڑکی مان جاتی ہے تب رشتے میں والدین کی مرضی ہوتی ہے. اگر کوئی اصولی بات ہے, کوئی تعلیم کی بات ہے, ٹیچر اگر کوئی بات کر رہا ہے پڑھائی میں, اس میں ٹیچر جو ہے وہ بہرحال کوئی دلیل دے گا تمہیں, اس کے بعد تم اس کو مانو گی نا کہ یہ اس طرح ہے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو کہو مجھے سمجھاؤ. ٹیچر نے بلا وجہ بحث تو نہیں تمہارے سے کرنی. تو ٹیچروں کو والدین کے ساتھ بریکٹ نہ کرو, ان کے اپنا ایک دائرہ ہے جس کے اندر وہ رہ کے تمہیں نصیحت کرتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں, یہ آرگیو کرتے ہیں. ٹیچر کا اپنا پڑھائی کا اسکول کا ساتھ دائرہ ہے, اس کے اندر رہ کے وہ کرتی ہے. تو ہر مختلف نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں, تو تم نے خود دیکھنا ہے کہ کس چیز میں کرنا ہے. ہاں رشتوں میں لڑکی کو اختیار حاصل ہے, کرے یا نہ کرے, لیکن کرے تو دعا کر کے فیصلہ کرے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. پڑھائی کے معاملے میں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل, ٹھوس دلیل ہے, تو تمہارے پاس وہ ٹیچر کو بتاؤ کہ یہ دلیل ہے. اور بعض جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں وہ مان بھی جاتے ہیں. اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی اسے کہو مجھے سمجھاؤ, کیونکہ بہرحال ٹیچر ہے, اس کا ایکسپیرینس تمہارے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا نہیں میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, وہ ڈٹائی ہے نا, ڈٹائی نہیں اسلام چاہتا. اسلام کہتا ہے آپس میں مل کے فیصلہ کرو, بیٹھو اور ایک دوسرے کی تسلی کراؤ. تو تسلی ہونی چاہیے, لیکن جسٹ آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ اور اپنی ایگو کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب بس میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے تو اس لیے ٹھیک ہے, نہیں. بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں, میں بھی غلط بات کہہ دیتا ہوں بعض دفعہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے تو میں کہہ دیتا ہوں غلط ہے. تو جب سمجھ آ جائے ایک بات کی, اس کو مان لینا چاہیے کہ ہاں میں نے غلطی کی, مان لو. لیکن اپنے انا یا ایگو کا سوال نہ بناؤ. ٹھیک ہے. اس وقت جو سمجھ آئی اس کے مطابق تم نے کہہ دیا. بعض وہ سخت لفظ بھی بولے جاتے ہیں, انسان اپنی دلیل دینے کے لیے کہہ دیتا ہے, لیکن جب پتہ لگ جائے, سمجھ آ جائے, تو پھر واپس اپنا پوائنٹ آف ویو بدل بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے.
یہ کوئی شریعت کا حکم تو ہے نہیں کہ ضرور ہم نے کرنا ہے ایک بات پہ. ہاں جو صحیح بات ہے وہ صحیح, جو غلط ہے وہ غلط. یہ سوچ پیدا کرو کہ ہم نے صحیح کو صحیح کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے, اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ ضد میں آ جانا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. ضروری نہیں کہ میں ٹھیک ہوں ہر بات میں. غلطیاں ہوتی ہیں, میرے سے بھی ہوتی ہیں, تمہارے سے بھی ہوتی ہیں, ساروں سے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. امسال ہم لجنہ امائلہ کی تنظیم میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیارے حضور, ہمیں بہترین لجنہ ممبر بننے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں. تم بہترین ناصرات بنی ہوئی ہو ہیں؟ اگر جس طرح تم بہترین ناصرات بنی تھی نا, اسی طرح بہترین لجنہ ممبر بن جاؤ. لجنہ میں آ کے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ آزادی ہو گئی, اب میں 15 سال کی ہو گئی ہوں, اور میں 3 سال کے بعد 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنے ماں باپ کے پنجے سے آزاد ہو جاؤں گی. مجھے میری سوسائٹی, میرا ملک کا قانون جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. میری مرضی ہے میں جس مرضی سے دوستی کروں, جس مرضی سے دوستی نہ کروں. میری مرضی ہے میں اوور نائٹ اسٹے کروں اپنے سہیلیوں کے گھر میں. ان کے گھر میں لڑکے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بے پردگی بھی ہوگی, تو میں آزاد ہوں, جو مرضی کروں. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اچھی مسلمان ہے احمدی لڑکی, اس کو باحیا ہونا چاہیے, اور شریعت کے جو قاعدے قانون ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے رہنا چاہیے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھو کہ میں نے جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے, اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. تو پھر تم اچھی لجنہ بن جاؤ گی, تم اچھی انسان بن جاؤ گی, اچھی شہری بن جاؤ گی. ٹھیک ہے, بس ایک اچھی لجنہ کو اچھا شہری بھی ہونا چاہیے, اچھا انسان بھی ہونا چاہیے, اور اللہ کا حق ادا کرنے والا ہونا چاہیے. ہر وقت شکر گزاری کرو اللہ کی, اور یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ میں ایک احمدی لڑکی ہوں, اور احمدی لڑکی, مسلمان لڑکی جو ہے اس کو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. اس لیے میں نے عبادت کا بھی حق ادا کرنا ہے, اور میں نے لوگوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں. لوگوں سے ہمدردی سے ملنا ہے, اچھے اخلاق سے ملنا ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے, بڑوں کا ادب کرنا ہے, لحاظ کرنا ہے, اور کسی بات پہ ضد, جس طرح میں نے کہا تھا, ضد بازی نہیں کرنی, بلکہ اچھے اخلاق دکھانے ہر وقت. تو تم اچھی لجنہ بن جاؤ گی. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیشہ ہمیں خدا ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. اگر یہ خیال آئے کہ CCTV کیمرے یہاں تو لگے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کا CCTV کیمرہ مستقل دیکھ رہا ہے ہمیں, کہ ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے جو دل کی بات ہے اس کو بھی پاک رکھو. ٹھیک, تو اچھی لجنہ بن جاؤ گی. ٹھیک, جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا, تو جنگ خندق کے بعد جو بنو قریظہ کے مردوں کا قتل کیا گیا تھا, تو ان پہ رحم کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے خطبہ دیا, تو میرا خطبہ نہیں سنا تھا. اب 5 منٹ میں تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا. مختصر بات یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. جب انہوں نے غداری کی تو انہوں نے کہا ان کو کہ تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں, تم لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ, تب کو میں بخش دیتا ہوں ہیں. اور تم نے جو منصوبہ بنایا نا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, چھوڑ دیتا ہوں, میرے سے فیصلہ کرا لو. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو فلاں صحابی کا نام لیا, اس سے فیصلہ کرائیں گے. تو صحابی جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جو موسیٰ کی شریعت ہے پھر میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. اس نے کہا کرو. پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جو اس طرح غداری کریں اور اس طرح قتل کے منصوبے بنائیں اور نقصان اٹھانے کی خاطر کریں, فتنہ کریں, فساد پیدا کریں, تو ان کو قتل کر دو. اس پہ قتل کر دیا کرے. لیکن اس میں بھی یہ بھی اختلاف ہے. بہت سارے لوگ, کوئی کہتا ہے 300 آدمیوں کو قتل کیا ہے, کوئی 400 کا, کوئی 1000 کا, بچوں کا یا عورتوں کا. تو ہر ایک کا قتل نہیں, اس میں بھی اختلاف ہے تاریخ میں. وہ میں نے تفصیلی بیان کیا بھی ہوا ہے اپنے خطبے میں. ٹھیک ہے,
یہودیوں نے آن وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نے فیصلہ آپ سے نہیں کرانا, فلاں صحابی سے کرانا ہے. فلاں صحابی نے کہا اچھا پھر میں پھر یہ تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوا تھا. آن وسلم پہ تو الزام آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو میرا وہ خطبہ بھی تلاش کر کے سن لینا دوبارہ. ٹھیک. As the mulaqat concluded, the Nasirat members were blessed to receive pens from Huzur. Last Saturday, the former president of Ghana, His Excellency John Mahama, had the honor of having a meeting with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, in Islamabad. During the meeting, Huzur discussed his time in Ghana and expressed his hope for the continued progress of the nation and that African countries should aspire to build their nations so that they prove a means of aid and help to other countries. He said the key to their success was honesty among the leaders and the people. I was impressed, and I read a lot about him, and so I was not disappointed in how wide his knowledge of the world is, and especially my own country, Ghana. I was amazed at how current he is with developments in Ghana. Of course, I'm involved in the political campaign leading to the elections on 7th December, and so he asked me a lot of questions, but also gave us a lot of information on his knowledge about Ghana. Knowing his background, having lived in northern Ghana, and was involved in agriculture in northern Ghana, introducing wheat seeds to grow wheat in Ghana for the first time. He was interested especially in agriculture, and so he was asking about what we intended to do with the huge water resources we have in the Volta River. He knows the Volta River, the White Volta, the Black Volta, and he says that we should be using a lot of that water for irrigation and agricultural purposes. I was proud to learn that he had lived in Ghana. He was the first principal of the Ahmadiyya Secondary School in Salaga, and then he was also the principal of the Ahmadiyya Secondary School in Esacher, and so he's got quite a lot of background, from Ghana, and he actually revealed that his son was born in the Tamale Teaching Hospital, and so we are all proud that he's the head of the movement. We know that the Ahmadi mission in Ghana is doing very well in education, in health, in agriculture, and we wish to collaborate with them if we form the next government to be able to expand on a lot of the things that they are doing. On Monday, senior councillors from various tiers of the Hampshire Council that surrounds Hadikatul Mahdi had the honour of having a mulaqat with Huzur. During the mulaqat, they all had the chance to introduce themselves to Huzur and express their sentiments and seek Huzur's guidance. We're very, very honoured to be given this audience. May I first of all ask about your health, sir? You had a recent operation. Getting better. Thank you very much. Now I'm getting better. Oh, I'm so glad. As the meeting concluded, the councillors had an opportunity to have photos with Hazrat Khalifatul Masih. They also received gifts from Huzur. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. It was wonderful to hear his view on some of the questions asked, including myself, where I asked for his guidance on becoming chairman of East Hampshire on Thursday, and he gave me advice on being there as I was voted for by the people, and being there to support the people and do what they've require and ask of me. I had such a wonderful time this morning meeting His Holiness. I found him really interesting to listen to, and I found him really caring in how he approached everyone in the room. I was a little bit nervous to meet him, but he really put me at ease, and I'd love to meet him again. Hearing the views of His Holiness at the meeting was particularly enlightening, especially the reaffirmed commitment to tolerance, love for all, hatred for none,
to hear his views as to how we can influence, even as local councillors, from grassroots level up to spread the word of tolerance, peace to our fellow neighbours, and to influence national politicians. The world is a very volatile place, and I believe that His Holiness is projections of love and support and tolerance are a useful force of good in that world. Those were just some highlights from Beloved Hazur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition of Raji. Hazur, may Allah be his helper, related an incident which illustrated the love the companions had for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने इस वाक़े को बयान किया है। कहते हैं कि सफ़वान बिन उमैया अपनी कैदी ज़ैद बिन दसना को साथ लेकर हरम से बाहर गया। रऊसाए कुरैश का एक मजमा साथ था। बाहर पहुंचकर सफ़वान ने अपने ग़ुलाम निस्तास को हुक्म दिया कि ज़ैद को कत्ल कर दो। निस्तास ने आगे बढ़कर तलवार उठाई। उस वक्त अबू सुफियान बिन हर्ब रईस मक्का ने, जो तमाशाइयों में मौजूद था, आगे बढ़कर ज़ैद से कहा, सच कहो, क्या तुम्हारा दिल ये नहीं चाहता कि इस वक्त तुम्हारी जगह हमारे हाथों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता, जिसे हम कत्ल करते और तुम बच जाते और अपने अहलो याल में खुशी के दिन गुजारते। ज़ैद की आंखों में खून उतर आया और गुस्से से बोले, अबू सुफियान तुम ये क्या कहते हो? खुदा की कसम, मैं तो ये भी नहीं पसंद करता कि मेरे बचने के एवज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा तक चुभे। अबू सुफियान बेख्तियार होकर बोला, वल्लाह मैंने किसी शख्स को किसी शख्स के साथ ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसी कि असहाब मोहम्मद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसके बाद निस्तास ने ज़ैद को शहीद कर दिया।